انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اعلان کیا ہے کہ ممنوعہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی PFI کے سنگاپور اور خلیجی ممالک بشمول کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں 13,000 سے زیادہ اراکین ہیں جو مبینہ طور پر فنڈ اکٹھا کرنے کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ یہ بیان PFI سے منسلک 56 کروڑ روپیوں کے اثاثوں کو ضبط کرنے کی ED کی کارروائی کے بعد آیا ہے۔ ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان بیرونی ممالک میں مقیم ممبران کے ذریعے جمع کیے گئے فنڈز کا پتہ لگانے سے بچنے کے لیے پیچیدہ بینکنگ سسٹم اور غیر قانونی حوالہ چینلز کے ذریعے ہندوستان منتقل کیا گیا تھا۔ وزارت داخلہ نے 28 ستمبر 2022 کو غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ یعنی UAPA کے تحت PFI اور اس سے وابستہ 8 تنظیموں پر پابندی لگا دی تھی۔ یہ اقدام ED اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کی طرف سے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے بعد سامنے آیا ہے۔ ان الزامات کی بنیاد پر کہ یہ تنظیم بنیاد پرستی اور دہشت گردی کی فنڈنگ میں ملوث تھی، ED نے 2021 سے سینئر عہدیداروں سمیت PFI کے 26 ارکان کو گرفتار کیا ہے اور ان کے خلاف 9 چارج شیٹ داخل کیے ہیں۔ ED نے اپنے بیان میں PFI کے بیرون ملک موجودگی کے بارے میں تفصیلات فراہم کی، یہ بتاتے ہوئے کہ سنگاپور اور خلیجی ممالک میں اس کے 13,000 اراکین نے غیر مقامی مسلم تارکین وطن سے فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے خود کو ڈسٹرکٹ ایگزیکٹو کمیٹی یعنی DECS میں منظم کیا ہے۔ ہر DEC کو کئی کروڑ روپے کا فنڈ اکٹھا کرنے کا ہدف دیا گیا تھا، جسے قانونی بینکنگ چینلز اور زیر زمین حوالہ نیٹ ورکس دونوں کے ذریعے ہندوستان منتقل کیا گیا تھا۔ یہ رقوم مبینہ طور پر تنظیم کی غیر قانونی سرگرمیوں میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے استعمال کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ED نے PFI پر جسمانی تعلیم یعنی PE کلاسز کی آڑ میں ہتھیاروں کی تربیت کرنے کا بھی الزام لگایا تھا۔ ان سیشنوں میں مبینہ طور پر گھونسوں، لاتوں، چاقوؤں اور لاٹھیوں کا استعمال کرتے ہوئے جارحانہ اور دفاعی تدبیریں سکھائی گئی تھیں۔ یہ کلاسیں مبینہ طور پر جھوٹے ناموں سے رجسٹرڈ جائیدادوں پر رکھی گئی تھی۔ ED نے نوٹ کیا کہ PFI کے پاس اپنے نام سے کوئی جائیداد رجسٹر نہیں ہے۔ PFI سے جڑے جرائم کی کل رقم کی تعداد 94 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ ان سنگین الزامات کے باوجود کمیونٹی کے اراکین کا خیال ہے کہ BJP حکومت نے PFI کو غیر منصفانہ طور پر نشانہ بنایا ہے، جسے وہ مسلم مخالف سمجھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 25 سالوں میں PFI کے خلاف نفرت انگیز تقریر کا ایک بھی کیس یا دہشت گردی سے متعلق کوئی بھی کیس درج نہیں کیا گیا ہے۔ حکومت کے ناقدین کا کہنا ہے کہ تنظیم کو مزید سیاسی مفادات کے لیے قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔